الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارهم فی الجاہلیۃ خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. فطری طور پر آج کے خطاب کا موضوع وزیر اعظم پاکستان کے قومی ایجنڈے کی جو پہلی قسط کل رات ہمارے سامنے آئی ہے وہی ہے. پوری تقریر میں نے براہ راست ٹی وی سے بھی سنی، سرخیاں پھر آج اخبارات میں دہرا بھی لی اپنے ذہن میں. میرا جو رد عمل ہے ان کی اس تقریر پر اور ان کے اس قومی ایجنڈے پر، وہ دو متضاد احساسات کا مجموعہ ہے. بعض اعتبارات سے بہت شدید افسوس بھی ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مایوسی بھی ہوئی. لیکن بعض پہلوؤں سے خوشی بھی ہوئی ہے اور اطمینان بھی ہوا ہے. اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ دونوں کے لیے جو مواد اس تقریر میں ہے، ان دونوں کا جو پس منظر ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح واضح کروں. جس بات پر شدید افسوس ہوا اور مایوسی ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کی اس تقریر میں نہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ بند کرنے کا کوئی ذکر ہے، نہ پاکستان کے دستور میں سے نفاق کی تطہیر کا کوئی تذکرہ ہے، جو اصل میں اہم ترین چیزیں ہیں پاکستان کے بقا کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے. اس لیے کہ پاکستان کا بقا اور استحکام اسلام کے ساتھ وابستہ ہے. ایک سیکولر ملک کی حیثیت سے اگر یہ ترقی کر بھی لے گا اور یہ اسلام کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا تو اس کا کوئی مستقبل نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اگر جنگ بند نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی تائید اور توفیق کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، جس کی کہ ہم اس وقت شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہم پر دباؤ آ رہا ہے، عالمی دباؤ کا مقابلہ کرنا ہے. ان دونوں اعتبارات سے جیسا کہ میں نے عرض کیا مایوسی ہوئی ہے کہ نہ تو سود کے انسداد کا کوئی تذکرہ تک ہے، بلکہ یہ کہ اس کے برعکس سودی معیشت کو مزید فروغ دینے کی بات موجود ہے. جس بڑے پیمانے پر اب وہ صنعتی قرضے دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں بینکوں سے، وہ ظاہر بات ہے سود پہ ہے. گویا کہ بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ اب سودی کاروبار میں ملوث ہو جائے، جیسے کہ اس سے پہلے وہ پیری ٹیکسیوں کے معاملے میں ہوا یا اور چیزوں کے معاملے میں ہوا. اس میں یہ ہے کہ بلکہ ایک اور پہلو سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے شاید پابندی لگا دی ہے یا لگانے والی ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر کے جو ملازمین ہیں ان پر لازم کر دیا جائے گا کہ وہ اپنی تنخواہ کا 10% جو ہے اس میں لازماً ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدے. گویا کہ اب ریاستی جبر کے ساتھ ہر سرکاری ملازم کو سودی معاملے کے اندر ملوث ہونا پڑے گا. اس پہلو سے یقیناً شدید مایوسی بھی ہے، افسوس بھی ہے، رنج بھی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بہت کام ہو چکا ہے، بلا سود بینکاری کے سلسلے میں بہت کام ہو چکا ہے. سب سے پہلے ہمارے ہاں نظریاتی کونسل نے ایک بڑی مفصل اس کے لیے رپورٹ اور پورا خاکہ بیان کر کے رکھ دیا تھا، تیار کر کے رکھ دیا تھا،
جس کو بڑا خفیہ ڈاکومنٹ بنا کر رکھا ہوا تھا، وہ تو میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا جب میں شورا میں تھا اس وقت 2 مہینے کے لیے، اسی میں ایک کام یہ بھی میرا ہو گیا تھا اللہ کی فضل سے۔ جسٹس تنزیل الرحمان صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ ہم نے بڑی محنت سے رپورٹ تیار کی، اب اس رپورٹ کی امپلیمنٹیشن تو دور رہی، اسے شائع کرنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے۔ اس پر میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے چونکہ اس پر محنت ہوئی ہے، پیسہ لگا ہے وہ اس ملک کے عوام کا لگا، کسی کے باپ کا نہیں لگا، خرچ ہوا ہے اس کے اوپر۔ پھر یہ کہ یہ ایک علمی ایک محنت ہے، اختلاف ہو لوگ لیکن یہ کہ ایک علمی بحث تو شروع ہو جائے گی، تو آپ اسے شائع ہونے کی اجازت دیجیے۔ تب انہوں نے اجازت دی تھی۔ اس وقت بہرحال میں ان کے گڈ آفیسز میں تھا اور میرا کچھ لحاظ کرتے تھے، تو یہ بات انہوں نے مان لی تھی۔ اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ابھی مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ خود جو راجہ ظفر الحق صاحب کی جو کمیٹی بنائی تھی نواز شریف صاحب نے، اس نے بھی اس سے آگے بڑھ کر کام کر لیا۔ سوال ہے امپلیمنٹیشن کا، اس کے لیے تو نیت چاہیے، ارادہ چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں محسوس ہو رہا ہے کہ فقدان ہے۔ تو اس ملک میں غیر سودی معیشت، غیر سودی بینکاری پر بہت کام ہو چکا ہے، اب تو اصل میں امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ وضو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی نقشہ موجود نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ہمارے پاس خاکہ موجود نہیں ہے۔ خود سرکاری ایجنسیوں کے تحت جو کام ہو چکا ہے، خود یہ کمیشن انہی کا بنایا ہوا نواز شریف صاحب کا، ظفر الحق صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب کی سرکردگی میں اس نے کام کر تیار کر دیا ہے، پورا موجود ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اب سوائے افسوس اور صدمے کے اظہار کے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس وقت۔ اسی طریقے سے دستور میں سے ان چیزوں کو نکالنا اور دستور کو ان چیزوں سے پاک کرنا جن کی بنا پر اس میں منافقت ہے، تو اسلام ہے بھی لیکن غیر مؤثر ہے۔ اس اسلامی جو دفعات ہیں ان کے لیے کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی انفورسنگ اس کے پیچھے طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، بس ایکسرسائز انفیڈیلٹی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کام کرتی رہے، رپورٹیں پیش کرتی رہے، اس کی تنفیذ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ شریعت کوڈ کے معاملے کی تنفیذ ضروری ہے لیکن شریعت کوڈ کے میں پابندیاں، دستور پاکستان بھی اس سے ماورا ہے، اور جو عدالتی قوانین ہیں پروسیجرل لاز وہ بھی اس سے ماورا ہے، آئلی قوانین بھی ماورا ہے، مالی قوانین بھی تھے، وہ تو یہ کہ 10 سال کے لیے پابندی تھی، وہ ہٹ گئی۔ مجھے آج ابھی یہاں مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ چپ دی ہے ایک صاحب نے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کل کے اخبار خبریں کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میں نے میاں نواز شریف سے بالمشافہ ملاقات میں محسوس کیا کہ وہ نفاذ اسلام میں مخلص ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آپ کی ہر تقریر میں اس ملاقات کے ذکر سے نالا ہو چکے ہیں۔ خبر نہیں آپ نے کس آلے سے معاف کیا اور میاں صاحب کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا، حالانکہ ان کے شب و روز اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ نہ تو ملک میں نفاذ اسلام چاہتے ہیں، نہ ہی اپنی ذات پر۔ ان کے راستے کی اصل رکاوٹ امریکہ نہیں بلکہ میاں صاحب کے اندر کا شیطان ہے۔ برائے مہربانی اپنے موقف کی وضاحت فرما دیں۔ میری وضاحت تو یہ ہے کہ ظن المومنین خیرا، ہمیں تو اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ شاید یہی کمزوری تھی میری کہ میں نے اپنی اس ملاقات میں محسوس کیا، میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا تھا کہ ان کے چہرے پر خلوص کے آثار تھے، اور میرا تاثر یہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ایک مغالطہ بھی آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اب جو صورت سامنے آ رہی ہے اس سے واقعتاً ان صاحب نے جو رکا لکھا ہے ان کی بات کی تائید ہو رہی ہے، اس لیے میں نے وہ پورا رکا آپ کو پڑھ کر سنا لیا ہے۔ بہرحال یہ تو مرثیہ کہہ لیجیے، افسوس کا اظہار کہہ لیجیے، اپنی مایوسی کا اظہار کہہ لیجیے، لیکن یہ کہ اس میں جو پہلو خوشی کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہمیں بہرحال فار اینڈ اگینسٹ، پروز اینڈ کونس دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی دشمنی میں اس کے سارے عیب ہی عیب نظر آئیں، لیکن کوئی اس کی خیر اور اس کو خوبی اگر ہے تو اس سے نگاہیں جو ہے وہ پھینک لی جائیں۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا حبک شیء یعمیک ویصب، کسی سے محبت ہے تو اس کے سارے عیب بھی انسان کو ہنر معلوم ہونے لگتے ہیں، کوئی عیب نظر ہی نہیں آتا۔
کسی سے دشمنی ہے تو اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر ہی نہیں آتا، تو اس سے بچنا چاہیے، ایک معتدل اور متوازن طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ جو مایوسی کا پہلو ہے وہ میں نے عرض کر دیا، لیکن خوشی کے جو پہلو ہیں ان کے ضمن میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی جو ایک مہم شروع کی گئی ہے اس کے ضمن میں یقیناً جو پیش رفت ہوئی ہے رات کی تقریر کے حوالے سے وہ دل خوش کن ہے، حوصلہ افزا ہے۔ فضول خرچی اور تبذیر، آیات بھی وہی پڑھی تھی قاری صاحب نے ان کی تقریر سے پہلے دن میں کہ تبذیر کی شدید مذمت، ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ تو فضول خرچی اور تبذیر اور تللوں کے اندر اور نمود و نمائش میں پیسے خرچ کرنے کی بجائے سادگی اور کفایت شعاری کی طرف پیش قدمی کے لیے جو مثالیں آئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب ہیں، حوصلہ افزا ہیں، دل خوش کن ہیں۔ پھر اسی خود انحصاری کے ضمن میں زراعت کی ترقی کے ضمن میں جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت دور رس اس کے نتائج نکلیں گے۔ اصل یہ کہ زرعی اصلاحات جو ہمارے ملک میں 2 مرتبہ ہوئی ہیں اور اس میں جو چور دروازے پیدا کر لیے گئے تھے یا کچھ لوگوں نے جو زمینیں دی زرعی اصلاحات، ایک مرتبہ صدر ایوب صاحب کے زمانے میں اصلاحات ہوئی تھیں اور ایک مرتبہ پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں، اگرچہ فی الاصل یہ دونوں جو ہیں اصلاحات وہ صرف سنار کی کھٹ کھٹ کے درجے میں تھیں، وہ ابھی لوہار کا ہتھوڑا تو ان میں تھا ہی نہیں کہ جو جاگیرداری کو اور اس جو زمین کا سود ہے اس کو ختم کرنے کی طرف جو ہے کوئی فیصلہ کن قدم جس کو کہا جا سکتا وہ تو تھا ہی نہیں۔ لیکن وہ سنار کی کھٹ کھٹ سے بھی بچنے کے راستے چور دروازے ان جاگیرداروں نے اور بڑے زمینداروں نے نکال لیے تھے، اور کچھ لوگوں نے ہیلوں بہانوں سے جو زمین کہیں ان کی ضبط ہوئی تھی وہ بھی واپس لے لی تھی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر وہ اس کو واپس لینے کا، واگزار کرانے کا اور ان 2 زرعی اصلاحات کو پورے طور پر مستحکم کر کے نافذ کرنے کا اگر فیصلہ ہے تو صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے انگریز کی وفاداری، اور ظاہر بات ہے کہ انگریز سے وفاداری کا مطلب جو ہے وہ ملک و ملت سے غداری کا معاملہ تھا، تو اس کے سلے میں جاگیریں حاصل کی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ وہ ہم واپس لے لیں گے۔ اگرچہ اس میں بڑا کافی مسئلہ کھلے گا، پینڈوراز باکس ہے، اس لیے کہ یہ تو بڑا تجزیہ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس لیے کہ اکثر و بیشتر معاملات ایسے ہیں کہ پہلے بھی وہ لوگ مغلیہ دور کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کے اندر ان کی ایک حیثیت تھی، اسی وقت سے چلی آ گئی تھی، کیونکہ فیوڈل نظام ہی تو تھا، مغلیہ نظام بھی فیوڈل نظام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا۔ اب اس کے بعد اس میں اضافے ہوئے، یا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو خالص انگریزی دور ہی کے اندر جاگیردار بنے، بہرحال اس میں جو بھی کچھ ہو سکے، جس درجے میں بھی ہو سکے، یہ میرے نزدیک پیش رفت ہے، اور یہ ملک کے اندر زرعی پیداوار کے بڑھانے کا یقیناً ایک ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ٹریکٹر کی قیمت میں جو کمی کی گئی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند ہے، کہ میکینائزڈ جو ہے ہمارے ہاں ایگریکلچر کو جتنا زیادہ سے زیادہ اتنا ہی پروڈکشن جو ہے بڑھے گی۔ جو ماہرین زراعت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تو یہاں تک جا چکی ہے کہ فی ایکڑ 80 من گندم کی جو ہے وہ فصل حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے یہاں ابھی وہ 20 من ہے، اس لیے کہ ہم نے اس طرف جو ہے پیش قدمی نہیں کی۔ پھر یہ کہ اسی کے سلسلے میں یہ کہ صنعت و حرفت کو بھی عوامی سطح پر زیادہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے جو قرضوں کی اسکیم بنائی، اس کا وہ پہلو تو خراب ہے کہ وہ سودی سارا نظام ہوگا اور بڑے پیمانے پر لوگ ملوث ہو جائیں گے، لیکن یہ پہلو کہ اس سے بہرحال صنعت و حرفت کی کچھ نہ کچھ دروازے کھولیں گے، چھوٹی انڈسٹریز جو ہے اس کے طرف لوگ مائل ہوں گے، کام ہوگا، بحیثیت مجموعی جو ہے یہ ملک کی کہ خود کفیل ہونے اور خود انحصاری کی طرف جو ہے پیش رفت میں ممد ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہضم شدہ قرضے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں اور کھائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہضم کیے ہوئے ہیں، ان کے ضمن میں بھی اگر واقعتاً جو عزم اور ارادہ ظاہر کیا گیا ہے رات، اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ چیز بھی یقیناً ایک قابل تعریف بات ہے اور اس کے اوپر واقعتاً اقدام ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خود انحصاری کی طرف پیش رفت جو ہے وہ ایک مثبت انداز میں ہو سکے گی، اور اس ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ 2 انتہائی قابل تقلید مثالیں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نے پیش کی۔
جب انہوں نے سول سیکریٹریٹ اپنا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ چھوڑا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ محل جو ہے بہت بڑا، اسے چھوڑے تب کی بات ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیش رفت ہے، ایک عزت، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چھوٹے مکان میں منتقل ہو جاؤں گا، یقیناً ایک ذاتی مثال پیش کرنا ہے قوم کے لیے، تاکہ اس سے وہ عمل جو ہے وہ بڑے پیمانے پر آگے بھی بڑھے۔ اسی طریقے سے ان کی جو شریف فیملی کے جو قرضے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کی بہت سی پلیز بیان کی، یہ قرضے ہم پر بڑے مصنوعی انداز میں چڑھا دیے گئے، اور ابھی اس سلسلے میں مقدمات زیر سماعت ہیں عدالتوں میں، لیکن میں مقدمات کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اثاثے جو ہیں وہ بینکوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ نیلام کریں اور ہمارے ذمے جتنے قرضے وصول کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ہی فیصلہ کن اور جرأت مندانہ اقدام ہے، اور خود ذاتی مثال یہ پیش کر کے میں سمجھتا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً اس رخ پر اب پیش رفت ہوگی۔ صوبائیت پرستی جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت کی شکل میں موجود ہے، کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان اس کے خلاف ایک اعلان جنگ ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ بھیڑوں کا چھتا ہے، بلکہ ولی خان صاحب نے تو اپنے لیے اس سے بھی آگے بڑھ کر سرخ بھونڈ کا لفظ استعمال کیا، آج خود وہ ان کا اپنا اختیار کردہ ہے کہ ہم سرخ بھونڈ ہیں اور شلواروں میں گھس جاتے ہیں، وہاں کاٹتے ہیں وغیرہ۔ وہ تو خیر ان کی بڑی ہی گھٹیا انداز کی بات تھی، لیکن یہ کہ سندھی قوم پرست اور یہ جو بھی ANP کے لوگ ہیں سرحد میں، ان کی طرف سے جو شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، اور کیونکہ کچھ نہ کچھ رواداری کا معاملہ جو ہے اور کچھ اتحاد سیاسی جو ہے نواز شریف صاحب نے ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے شاید وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ ایک واقعی قائیہ قسم کے سیاستدان ہیں، کہ اس وقت انہوں نے ضرورت کے موقع پر ان سے اتحاد بھی کیا، لیکن یہ کہ اب اس قسم کے قومی مسئلے پر ان کے دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے، اور یہ اعلان جو ان کے خلاف خود ان کے کہنے کے مطابق اعلان جنگ ہوگا، اس لیے کہ وہ تو جس طریقے کی باتیں کہتے رہے ہیں وہ تو اس کے اعتبار سے تو یہ اعلان جنگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑی ایک ہمت والی بات ہے، جرأت والی بات ہے، اور اسے بھی ایک دھماکہ سمجھنا چاہیے۔ ملک میں قومی سطح پر، ملی سطح پر یہ بھی ایک دھماکہ ہے، اس کے اثرات اللہ کرے کہ کوئی برے نہ نکلیں، جیسے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیان آیا ہے، یا قاضی حسین احمد صاحب کا بیان بھی اسی نوعیت کا میں نے دیکھا ہے، تفصیل تو نہیں پڑھی، سرخی صرف دیکھی ہے کہ اس سے چھوٹے صوبوں کے اندر جو ہے احساس محرومی پیدا ہوگا۔ وہ چھوٹے صوبوں کا کون سے ہیں؟ ظاہر بات ہے بلوچستان کا تو کوئی معاملہ ہے نہیں، بلوچستان کو تو شاید کوئی فائدہ ہی پہنچ جائے، اس لیے کہ اسے جو پٹ فیڈر ہے کم سے کم جو نہر نکلی ہوئی ہے اس کے اندر تو پانی زیادہ ہو سکے گا، اس میں کوئی نقصان انہیں نہیں ہے، لیکن یہ کہ سرحد ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے کہ کچھ علاقہ اس کا زیر آب آ جائے گا، جھیل بنے گی، اس میں ان کو نقصان ہے۔ اسی طریقے سے سندھ جو ہے وہ چونکہ جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے سندھ کا، کہ جب سیلاب آتا ہے اور پانی پھیلتا ہے، ایک تو دریا ہے اس کا اپنا بہاؤ ہے، اس کا اپنا پاٹ ہے، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو پانی پھیلتا ہے بہت، تو اس کو کہتے ہیں کچے کا علاقہ، کہ وہاں تو باقاعدہ نہروں کے ذریعے سے آبپاشی نہیں ہے، بلکہ اس طغیانی کے دور میں، سیلاب کے دور میں وہ خود بخود ایک جو ہے وہ وہاں کی پر جو ہے آبپاشی ہو جاتی ہے، وہاں پہ فصل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس لیے کہ وہ جو پانی نکل جایا کرتا تھا سیلاب کے ذریعے کا وقت جو آیا اور نکل کے بحیرہ عرب میں جا گرا، تو وہ جو ہے پانی اب روکنا ہوگا اسے، کالا باغ ڈیم میں وہ پانی رکے گا تاکہ اسے ایک حساب کے ساتھ پھر جو ہے وہ نہروں میں چینلائز کیا جا سکے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ دونوں کی طرف سے، خاص طور پر ان میں جو صوبائیت پرست اور جو عناصر ہیں ان کی طرف سے شدید مخالفت ہوتی رہی ہے، لیکن یہ کہ اس وقت انہوں نے اگر ہمت کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بنے گا، اور اگر واقعتاً اس پر وہ پیش رفت کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جو صوبائیت کا ہوا کچھ کھڑا ہوا ہے، اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ اس کے اندر واقعتاً جیسے کسی انسان کا ایک جسم ہوتا ہے اس پر کبھی ورم بھی آ جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اس میں ورم والی بات بھی ہے، اس لیے کہ دونوں صوبوں میں جو بھی ایک مسلم قوم پرستی کے جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، ملی جذبات رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اخبارات کے حوالے سے، وزراء ابلاغ کے حوالے سے جو لیفٹسٹ قسم کے لوگ، ریجنل
رجحانات رکھنے والے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو زیادہ مؤثر بناتے رہے، زیادہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا کیس پیش کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوا بھی اگر ختم ہو جائے تو یہ پاکستان کی سالیڈیرٹی، اس کی یکجہتی اور اس کی سالمیت کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی. اسی طریقے سے جو عوامی مشورے دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہی پریکٹیکل اور بہت صحیح ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکس ادا کریں. واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، اور ٹیکس چوری جو ہے امریکہ جیسے ملک میں سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. وہاں یہ ہے کہ بڑی کھلی چھوٹ ہے، آپ کرتے رہے ہیں اپنا جو بھی ٹیکس دیتے رہے، بہت کم وہ چیک کرتے ہیں آپ کے بیان ہی کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب چیک کر لیا اور کہیں گڑبڑ ہو گئی تو پھر جو سزا ملتی، بڑے سے بڑا آدمی جو جیل میں پہنچا سیدھا. ایک یہودی خاتون ہے کہ جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی مالک اور بہت اس کا مینہٹن کے اندر بہت بڑی جائیداد ہے، بہت بڑا علاقہ، بڑا کاروبار، لیکن اس ٹیکس کے مسئلے میں جیل میں گئی یہودی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودی لابی جو ہے وہ امریکہ میں کتنی مؤثر ہے، لیکن یہ کہ یہ IRS کے وہاں پہ کہلاتا ہے، یہ اس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں. تو ٹیکس کا عوام ٹیکس نہیں ہوگا تو صحیح بات ہے کہ یہ آخر یہ تمام ملک کے معاملات کیسے چلیں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے بتائی بہت صحیح بتائی ہے، ٹیکس چوری کرنے والا جو خود بے ایمانی کر رہا ہے وہ کسی ایماندار آدمی کو کام نہیں کرنے دے رہا، اس لیے کہ جو شخص ٹیکس نہیں دے رہا ہے اور جو شخص ٹیکس دے رہا ہے ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن کیسے ہوگا. جس نے ٹیکس دیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اس کی قیمت جو ہے جو بھی چیز وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہوگی. جو ٹیکس چوری کر رہا ہے وہ کم کے اوپر بیچ دے گا تو اس کی تو مارکیٹنگ ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی. تو یہ در حقیقت یک طرفہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ متعدی مرض ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ غلط اس کے اثرات پہنچتے ہیں. وہ یا تو پھر یہ کہ اگر وہ اپنی دیانت پر قائم رہیں گے تو وہ کاروبار سے آؤٹ ہو جائیں گے، ایگزٹ ہو جائے گا ان کا، نکل جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر وہ بھی مجبور ہو کر اور وہ بھی اسی رخ پر پڑ جائیں گے. اسی طریقے سے بجلی اور گیس کی چوری کا معاملہ، یہ بھی اگر قومی سطح پر ہمارے ہاں، اور اس کی اخلاقی حیثیت ہے، چوری تو چوری ہے، پیسے کی بھی چوری ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نماز کی بھی چوری ہے. نماز کی چوری یہ ہے کہ آپ نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا یا قیام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یہ چوری نہیں کہ آپ ابھی رکوع سے اٹھے سیدھے ہوئی بھی نہیں، کول کے گئے سجدے کے اندر، تو سجدے سے اٹھے ابھی سیدھے بیٹھے نہیں ہے کہ پھر اگلا سجدہ ہو گیا، تو یہ نماز بھی چوری ہے. تو چوری ہر شے کی ہے، چوری تو چوری کہلائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کا جو معاملہ ٹیکس کا رہنے کا وہی معاملہ یہاں ہے. اب جو کارخانے دار بجلی چوری کر کے استعمال کر رہا ہے اس کا وہ کارخانے دار کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو بجلی پے کر رہا، اس کا بل پے کر رہا، اس کی تو کاسٹ جو ہے زیادہ پڑ رہی ہے. یہ بھی در حقیقت ہمارے ہاں اس پوری گاڑی کو ایک غلط رخ پر ڈالنے والی چیز ہے، اور اس میں اس کا جو اخلاقی اور دینی پہلو ہے اسے جو نمایاں کیا جانا چاہیے. اگرچہ کیونکہ ان کے پوری تقریر میں نواز شریف صاحب کے دین جو ہے وہ فریم آف ریفرنس میں ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے اس کا حوالہ نہیں دیا. یہی حوالہ دیا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں ٹیکس دیا جاتا ہے. ان کے سامنے آئیڈیل وہی ہے، نمونہ وہی ہے، اسوہ جو ہے وہ وہی ہے جدید اور سیکولر قسم کی جو سرمایہ دارانہ معیشت کے اندر جو ممالک کامیاب ہو رہے ہیں وہ ان کا آئیڈیل ہے، وہ ان کا اسوہ ہے. اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ باتیں ساری کی. اسی طریقے سے یہ مشورہ چائے اور چکنائی، وہ ایڈیبل آئل جو انہوں نے کہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا یہ چے کا لفظ بھی عربی زبان میں نہیں ہے. چائے اور چکنائی دونوں کے استعمال میں اگر کمی ہو جائے تو قومی معیشت کی سطح پر بہت بڑا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس کی بڑی مقدار بچ سکتی ہے. جیسے پے کا حرف عربی زبان میں نہیں، آپ کو یاد ہوگا مرتبہ یہ بات لطیفے کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ پے سے بننے والے الفاظ تمام کے تمام کے جو شرک دنیا میں ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں. پجاری، پروہت، پوپ، پادری، پیر، وہ سب پے، یہ جو جن سے کہ یہ ساری جو دینی جو ہیں خلل پیدا ہوتے ہیں یہ سب پے سے. پھر ہمارے ہاں وہ بھی بن گیا تھا کہ وہ 3P جو ہے پی. ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس ملک کے اندر جو ہے سیکولرزم کی نمائندہ اور علم بردار، اور خاص طور پر جو اس کی اب جو رہنما ہیں وہ ان کے تو ریکارڈ پر ہیں یہ بیانات کے، شرعی سزائیں جو ہیں وہ وحشیانہ ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی جس طرح کھل کر انہوں نے مذمت کی. بہرحال یہ دو چیز جو ہے کوشش کی جانی چاہیے. میں
اس کو پوری طریقے سے خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنی چائے کی کنزمپشن میں کمی کروں. چکنائی تو میں نے ویسے ہی ختم کر دی ہے، اس لیے کہ اب وہ میرے اس علاج کے بعد جو احکام صادر ہوئے ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ان میں یہ بھی ہے. بہرحال لیکن یہ کہ اس کو زیادہ بڑے پیمانے پر چائے اور چکنائی کی کنزمپشن میں کمی ہونی چاہیے. بہرحال اس سب کا جو حاصل ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں معاشی انصاف کی طرف کچھ پیش قدمی اس کے ذریعے سے ہو جائے گی، اور یہ معاشی انصاف بھی بہت اہم شے ہے، بہت اہم شے. اسی لیے میں نے آج جو آیت اپنی آج کی گفتگو کے لیے جسے عنوان کے طور پر اختیار کیا ہے، آیت کا ٹکڑا ہے سورہ حشر کا، کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہ جائے، یعنی ایک طبقاتی تقسیم ہو جائے کہ چکی پیس تو رہی ہے لیکن وہ آٹا صرف ایک طرف پھینک دے گی، دوسری طرف پھینک ہی نہیں رہی. وہ حیض کی طرف تو آٹا جو ہے وہ جا رہا ہے اور حیض ناٹ کی طرف نہیں جا رہا. یہ جو تقسیم ہو جاتی ہے کہ ایک طرف محرومین ہے اور ایک طرف مترفین، یہ جو کیفیت مالی اعتبار سے ہوتی ہے کسی معاشرے میں، یقیناً بڑی تباہ کن ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا. اسلام نے آزاد معیشت کا راستہ کھولا ہے. قانونی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ اور انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے، جبکہ ایمانی، احسانی اور روحانی سطح پر اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ ایک والنٹری سوشلزم ہے. انفرادی ملکیت کی نفی ہے مطلق. انفرادی کیا، قومی بھی ملکیت ہے، ملکیت صرف اللہ کی ہے. تمہارے پاس تو امانت ہے، یہ امانت کے اندر روزہ دل جماعت در حقیقت مالک ہر شے خدا. جو کچھ تمہیں ملتا ہے، چاہے تم نے کمایا ہے، محنت کی ہے، تو کشتی چلائی ہے یا کچھ اور کیا ہے، جو ملا ہے اسے اپنی کمائی نہ سمجھنا، اللہ کا فضل ہے. یہ ہے روحانی تعلیم. کو فضل کہتے ہیں اس کو جو بلا استحقاق ملے. ایک مزدوری ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو رکھا ہے 50 روپے کی دہاڑی پر، اس نے کام کیا، 50 روپے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا اس نے بڑا اچھا کام کیا، محنت سے کیا، دل لگا کے 10 روپے اور دے رہے ہیں آپ اسے، یہ فضل ہے. فضل بلا استحقاق ہے، جس کی ڈیمانڈ آپ نہیں کر سکتے، وہ دینے والا اپنی مرضی سے دیتا. تو قرآن مجید میں اس کو فضل کہا گیا ہے. تو سورہ جمعہ میں جو آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو جو کچھ تمہیں ملتا ہے وہ اللہ کا فضل ہے. اس میں جائز تمہارا حق جو ہے وہ تمہاری ضروریات ہیں، جائز جو بھی ہے وہ دے دو اللہ کی راہ میں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو کچھ دیا ہے وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اللہ نے دیا ہے، ایک امانت ہے. اس میں سے تمہارا جائز حق ہے تمہاری ضروریات کی حد تک. اس سے جو قدر فاضل ہے، قدر زائد ہے، جو سرپلس ویلیو ہے، اس اعتبار سے وہ در حقیقت فقراء و مساکین کا حق ہے، جو تمہارے حق مال میں رکھ کر اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے کہ آیا حق بحقدار رسید کر کے تم وہ چیز پہنچا دیتے ہو کو مسکینوں کو اور محتاجوں کو، یا یہ کہ اس پر قبضہ غاصبانہ جو ہے برقرار رکھ کر اور اسے اپنی دولت بنا لیتے. یہ ہے روحانی سطح پر اسلام کی بات. اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کہاں سے ہوگی جب اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضور نے ساری عمر زکوٰۃ دی نہیں. عام آدمی شاید سر پھوڑ گئے میرے اس پوائنٹ کے اوپر. یہ تو رکن اسلام ہے. زکوٰۃ تو ہوگی اگر کوئی آپ کے پاس دولت ہو تو زکوٰۃ ہوگی. اگر سورج جو ہے نصف النہار پر کھڑا ہو جائے اور وہ ادھر ڈھل کے ہی تھا تو زور کا وقت ہوگا ہی نہیں. اگر دولت کسی کے پاس نصاب کی حد تک جمع ہوئی ہی نہیں تو زکوٰۃ کا سوال نہیں. اس لیول پر زندگی حضور نے گزاری، فقراء صحابہ نے گزاری، سب نے نہیں. اور پھر صوفیاء کرام نے گزاری، علماء نے نہیں، اکثر و بیشتر علماء نے نہیں، صوفیاء نے. یہ ہے روحانی سوشلزم. لیکن لیگل لیول پر، قانونی سطح پر اسلام کا نظام جو ہے معاشی، وہ ایک آزاد معیشت کا نظام ہے، کیپٹلزم ہے. انفرادی ملکیت ہے، دکان کے بھی مالک ہو سکتے ہو، مکان کے بھی ہو سکتے ہو، کھیت کے بھی ہو سکتے ہو، کارخانے کے بھی ہو سکتے ہو. زیادہ محنت کرو تم جب کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا. ایک حد سے بڑھ جائے گا تو زکوٰۃ لے لی جائے گی، باقی جبرن تم سے نہیں لیا جائے گا. اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم باقی سارا دے کر اور اللہ کے ہاں اپنا مقام اونچا کر لو.
اور یا یہ کہ ریٹین کر لو، ریٹین کرو گے تو پھر وہ وراثت میں بھی منتقل ہو جائے گا، اور اس میں سے زکوٰۃ تمہیں بہرحال وہ مل جائے لینی چاہیے۔ یہ جو نظام ہے اسلام کا، اس میں کمپٹیشن ہے اور اس میں آزاد معیشت ہے اور پرسنل انسینٹیو ہے، پرائیویٹ اونرشپ ہے، تو بہت سی مشابہت ہے کیپٹلزم کے ساتھ، لیکن ایک سود اور جوئے کی حرمت کے ذریعے سے اس سرمایہ داری کا راستہ روک دیا گیا ہے، سرمایہ کاری کا راستہ کھول دیا۔ سرمایہ کاری کرو، لگاؤ سرمایہ، کام کرو، محنت کرو، سرمایہ بھی محنت بھی مل کر کام کرو، ٹھیک، لیکن محض سرمایہ کی حیثیت سے کمائی کرے یہ ٹھیک ہے۔ اس کی بعض شکلیں انتہائی حرام، سود، بعض شکلوں کے اندر کچھ کنگنے لگا کر انہیں جائز کیا گیا، جیسے مزاربت۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدامات اب یہ اگر ہوتے ہیں، اب توقع یہ ہے کہ ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اپنا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی بھی اسی لیے نافذ کی گئی ہے کہ اس قسم کے اقدامات کے راہ میں وہ بنیادی حقوق کہیں حاوی نہ ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ زمینداروں پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تو عدالت کا رخ کریں گے، جاگیرداروں پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ تو عدالت کا رخ کریں گے، تو ممکن ہے کوئی اسی قسم کی چیز پیش نظر ہو۔ لیکن یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جاگیرداری کے معاملے میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کے جانا چاہیے، اس کا مکمل خاتمہ، اور یہ کہ ایبسینٹی لینڈ لارڈزم جو ہے، مزارعت، جس کو کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں حرام مطلق کہتے ہیں، اس فتوے کو نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن وہ دور کی بات ہے، ابھی نہ یہ نقد کی سود کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ زمین کے سود کو ختم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ سود کو ختم کرنے کے لیے تو کافی مقدار میں ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال جو بھی قدم انہوں نے اٹھایا ہے اس میں یقیناً یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں معاشی عدل کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ اور صورتحال میں اب اپنی جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے اس سے اگر میں سم اپ کروں تو یہ ہے، سورہ توبہ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے گڑبڑ کر دیا ہے بدی اور برائی کو اور کچھ اچھی چیزوں کو، اچھے عمل بھی ہیں، اچھے اقدامات بھی ہیں، اچھے فیصلے بھی ہیں، اچھی تلقین بھی ہے، اپنی ذاتی مثال بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف ہیں، ان کا اعتراف کیا جانا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے ان کو جو بھی مدح و ستائش جس کے وہ مستحق ہیں وہ دی جانی چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو جو انتہائی مایوس کن ہے وہ یہ کہ شریعت کی طرف، دین کی طرف، دستور سے منافقت کی تطہیر کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی طرف کوئی پیش قدمی نظر نہیں آئی، بلکہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کا کوئی ان کے ذہن میں خیال بھی ہے، کوئی ارادہ بھی ہے، کہیں اشارہ ہی ہوتا کہ اس کی طرف ہم اگلا قدم جب اٹھائیں گے تو اس رخ پر آئیں گے۔ بہرحال کیونکہ ایک اور بات بھی ہے، کیلا یکون ذورۃ الاغنیاء بینکم کے اغنیاء منکم کے علاوہ ایک مقولہ ہے یا تو حضرت علی کا یا حدیث نبی ہے، میں اس کے بارے میں پوری طریقے سے شور نہیں ہوں، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، ملک اور مملکت کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ بہرحال پوری دنیا میں مملکتیں قائم ہے، کفر پر قائم ہے، پوری دنیا میں جو مملکتیں قائم ہیں کوئی اسلام پر تو قائم نہیں ہے، ایمان پر تو قائم نہیں ہے۔ دوسروں نے کیا قائم ہونا تھا، مسلمان مملکتیں قائم نہیں ہیں لیکن قائم ہے، چل رہی ہے۔ تو الملک یبقی مع الکفر، کفر کے ساتھ تو ملک باقی رہ سکتا ہے، حکومت چل سکتی ہے، ملک قائم رہ سکتا ہے، ولا یبقی مع الظلم، ظلم کے ساتھ قائم ہے۔ تو معاشی ظلم اور استحصال کے خلاف کچھ بھی پیش قدمی اگر ہوتی ہے تو اس میں یقیناً ملک کے استحکام کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، حضور نے فرمایا الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی ہے جیسے سونے کی اور چاندی کی معدنیات ہیں۔ ظاہر بات ہے سونے کی اور جس کو ہم کہتے ہیں وہ کچا جو بھی نکلتا ہے، اس کو صاف کریں گے تو کیا بنے گا؟ سونا۔ چاندی کی اور کو کتنا ہی صاف کر لیں سونا تو نہیں بنے گا، چاندی بنے گی۔ لوہے کی اور ہے، صاف کیجئے اس کو، آخر وہ نہ چاندی بنے گی نہ سونا بنے گا، وہ لوہا بنے گا۔ تو اسی طریقے سے انسانوں کے اندر بھی کچھ اپنی ان کی شخصیتوں کے کچھ اسٹرکچر، پرسنالٹی اسٹرکچرز ہوتے ہیں،
اور ان میں پھر آپ نے فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت میں سب سے بہتر تھے ان میں سے، انسانوں میں سے، وہی اسلام میں بھی سب سے بہتر ہوں گے۔ یعنی وہ جو پرسنالٹی اسٹرکچر ہے اس میں اگر کوئی خوبی کا پہلو تھا تو جاہلیت میں بھی تھا۔ کفر تو تھا، لیکن کفر کے ساتھ فرض کیجئے فیاضی تھی، سخاوت تھی، کفر کے ساتھ سچ بولنا تھا، ایفائے عہد تھا، کفر تو تھا، عزت نفس تھی، ایمانداری تھی، اب یہ خیر ہے۔ اور جہاں کفر بھی تھا بخیلی بھی تھی، وعدہ خلافی بھی تھی۔ وہ معلوم ہوا کہ جیسے ہمارے یہاں کے اصطلاح مقاتے گودر گو بلی کا گو، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا۔ اب بھینس کا اور گائے کا گوبر جو ہے اسے تو آپ لیپنے پوتنے کے کام میں لے آتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرے سے کسی کام ہی کی نہیں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ ابو لہب، وہ اس کی مثال تھا، کافر بھی اور کفر میں بھی بہت شدید اور نہایت بخیل بلکہ خائن بھی۔ اس پر الزام تھا کیونکہ وہ وزیر خزانہ تھا، جو بھی چھوٹی سی حکومت تھی مکہ مکرمہ کی، اور جو در حقیقت کے حرم کے گرد گھومتی تھی، بیت اللہ کے گرد، تو اس کا وزیر خزانہ یہ تھا۔ اور وہاں سے اس نے غزال زرعی چوری کر لیا تھا، سونے کا بنا ہوا کوئی ہرن کبھی کسی نے چڑھایا کعبے کے اوپر، وہ اس کے خزانے میں تھا، اس نے چوری کر لیا۔ تو بہرحال خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، اس اعتبار سے پاکستان، یہ تو میری بات اب اور مزید پختہ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک ڈیوائن اسکیم ہے، اللہ کا طویل المیعاد منصوبہ جو ہے، غلبہ دین حق، نظام خلافت عالمی سطح پر قیام، اس کے لیے کوئی فیصلہ کن رول جو ہے اس ملک کو پلے کرنا ہے۔ ابھی دیر لگ رہی ہے، ابھی یہ اسلام کی طرف نہیں آ رہا، مشرف با اسلام نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس اعتبار سے اس جاہلیت کے ساتھ بھی اگر اس میں کوئی استحکام پیدا ہو جائے، اس میں کچھ اور خیر پیدا ہو جائے، یہ بھی در حقیقت کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوگا کہ اب ایک قدم باقی ہے نا، اس کو مشرف اسلام کرنا ہوگا۔ باقی بہت سے گن یہ صاف ہو چکے ہوں گے، کچھ نہ کچھ معاشی عدل کا معاملہ جو ہے معاشرے میں آ چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ ملک مستحکم ہو چکا ہوگا، کچھ نہ کچھ صوبائیت کی جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جھک چکی ہوگی، کمزور ہو چکی ہوگی۔ اس حوالے سے گویا کہ ملک کی استحکام کی طرف اگر کوئی قدم اٹھ رہا ہے تو وہ خیارکم فی الجاہلیت کے رشتہ ابھی ہے تو جاہلیت میں، جب تک کہ اسلامی دستور نہیں ہے، جب تک کہ کتاب و سنت کی بلا استثناء بالادستی نہیں ہے، جب تک کہ سودی معیشت کا انسداد اور کلیت اس کا خاتمہ نہیں ہے تو جاہلیت ہے۔ سیاسی اب ریاستی سطح پر ہم اسی کفر میں ہیں، نفاق میں ہیں، جاہلیت میں ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر بھی استحکام ملکی کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو یقیناً وہ پھر اگلا قدم جب اٹھائے گا تو پھر وہ تو ایک کفر سے اسلام میں آنے کا ایک ہی قدم ہوگا۔ تو یہ ساری جو بھی محنت ہو رہی ہے یہ اس وقت کسی نہ کسی درجے میں اس کے لیے ایک مثبت ایک اس کے لیے سپورٹ بن جائے گا۔ گویا کہ اب اصل جو مرحلہ سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو مشرف اسلام کیا جائے، جاہلیت سے نکالا جائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جاہلیت اور نفاق اور مادیت کے اندھیروں سے اور سودی معیشت کے اندھیرے سے ان سے نکال کر اور اسلام اور ایمان کے نور میں لایا جائے۔ یہ جو مرحلہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو دینی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ان پر عائد ہوگی۔ ظاہر بات ہے ان لوگوں نے کبھی مذہبی جماعت ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا، نہ مسلم لیگ نے کیا۔ مسلم لیگ کی جس قیادت نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی کوئی مذہبی قیادت تو نہیں تھی، نہ قائد اعظم کو مذہبی آدمی تھے، نہ لیاقت علی خان کو مذہبی آدمی تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ مذہبی قیادت تو نہیں تھی۔ ہاں علماء نے، صوفیاء نے، سجادہ نشینوں نے اور مشائخ نے ان کو سپورٹ کیا، مدد دی، لیکن اصل قیادت جو ہے اس کو مذہبی نہیں تھی۔ وہی صورتحال آج بھی۔ لیکن اس کو مشرف اسلام کرنا، اس وقت پاکستان قائم ہو گیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احسان ہے مسلم لیگ کا اور قائد اعظم کا بالخصوص۔ اب اگر ملک مستحکم ہو جاتا ہے اور جیسے کہ ابھی وہ جماعتیں کر کے وہ حساب برابر کر دیا، وہ حساب ہم نے چکا دیا، بھارت کے ساتھ ہم کم سے کم یہ کہ گردن اونچی کر کے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں تو آ گئے، اور واقعتاً یہ ہے کہ واجپئی کا بھی جو ہے اس کے بعد سے جو رنگ بدلا ہوا ہے، اڈوانی صاحب بھی کچھ منقار زیر پری ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے یہ بہت کچھ بہت دل خوش کن ہے، بہت ہمارے لیے جو ہے مسرت افزا ہے۔ اب یہ ان کے ہاتھوں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جو ثواب دے۔
اور آگے توفیق دے کہ اصل مرحلہ آگے جو ہے اس کو بھی طے کر دے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ دعویٰ نہیں ہے. لیکن جو مذہبی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، یا قیادتیں ہیں، سیادتیں ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھیں. اور ان کے لیے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ جمع ہو کر، مجتمع ہو کر، اپنی پوری قوت کو مجتمع کر کے ان دو نکات کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے پوری طاقت کو ایک مطالبہ، کم سے کم اس درجے کا مطالبہ تو کر دیں اس درجے کا مطالبہ اتنی دھماکے کا ہوا اس میں جو کنسنسس ہوا، جو سب جماعتیں جمع ہو گئی ہیں، ایٹمی دھماکے کا مطالبہ کیا گیا. اے پی سی ان کی بھی ہو رہی ہے اور ان کی بھی ہو رہی ہے، جماعت اسلامی کی بھی ہو رہی ہے، اور قاضی صاحب کی بھی ہو رہی ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ایک مطالبہ آ رہا ہے. تو غور کرنے کی بات ہے کہ جو مطالبہ یہ تھا، اس درجے کا مطالبہ تو اٹھاؤ اس ملک کے عوام سے، سامنے آئے تو صحیح بات. یہ کام اگر ہم نہیں کر سکتے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ قدم اٹھے گا نہیں. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واقعتاً متزلزل تھے اور دباکہ کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ قوم کا رخ دیکھ کر اور انداز دیکھ کر اور جس طریقے سے کہ کنسنسس پیدا ہوا اور جس طریقے سے مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. اسی طریقے سے چاہے شریعت کی طرف ان کا کوئی ذاتی رخ نہ ہو، اور یہ جو میں نے آپ کو رکا پڑھ کر سنایا ہے اگرچہ اس میں بہت کافی کچھ غصہ ہے، انداز وہ ہے، لیکن بہرحال اگر وہ بھی تب بھی یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہے تو سیاستدان جو ہے وہ تو مرغ بعد نما کی طرح ہوتا ہے. جو سچا سیاستدان ہے وہ مرغ بعد نما ہے، جدھر بھی عوام کا رخ ہو جائے گا ادھر ہی اس کا رخ ہو جائے گا، ورنہ تو اس کی سیاست کیسے چلے گی. اس حوالے سے یہ چیز اگر عوامی سطح پر ایک مطالبہ بن کر سامنے آئے اور اپنے آپ کو ایسرٹ کرے تو یقیناً اس سلسلے کے اندر جو ہے پیش رفت ہو جائے گی. اس جملے میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے اپنے جملے کے خطاب میں نے قاضی حسین احمد صاحب کو پیشکش کی تھی کہ آپ ہمت کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ لوگوں کو جمع کریں اس مطالبے کے اوپر، اس کے لیے پلیٹ فارم بنائیں. اور میں نے خود اپنی جو ہے اور تنظیم اسلامی کی خدمات پیش کر دی تھی کہ اب آپ کے ڈسپوزل پر ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. میں نے وہ کیسے بھی انہیں بھجوایا، ہمارا ایک وفد بھی گیا. میری وہ تکلیف جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑھ گئی ہے، لہٰذا اس میں تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ کہ وہاں گفتگو بھی ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایک اچھی بات کے سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس معاملے کو نہیں اٹھانا چاہتے، اس لیے کہ اس کے کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو آگے چل کر جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن یہ کہ آپ خود آگے بڑھیں، ڈاکٹر صاحب جو ہے پیش قدمی کریں، وہ آگے بڑھیں، ہم ساتھ دیں گے، ہم تعاون کریں. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی اپنی طرف سے بڑی مخلصانہ جو ہے بات سامنے آئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. بلکہ پھر قاضی صاحب جو ہے خود چل کر بھی میرے پاس آ گئے، میری عیادت کے لیے آئے کہ آپریشن کرا کے آپ آئے ہیں، اور ان سے طویل گفتگو ہوئی. انہوں نے پختہ وعدہ کیا ہے، بلکہ ایک تاریخ بھی ہمارے مابین تو طے ہو گئی ہے کہ 28 جون کو انشاءاللہ کوئی ایسا اجتماع رکھا جائے. اس کے اندر وقت اگرچہ سے کم ہے، لیکن یہ کہ ہم اپنی سی کوشش کریں گے کہ کوئی اس قسم کا ایک اجتماع جو ہے بڑے پیمانے پر ہو. بہرحال یہ تو مسئلہ تھا جو میں نے کہا تھا کہ قاضی صاحب اس کی پیش قدمی کریں، لیکن انہوں نے یہ جو ہے پھر واپس لوٹا دی بات مجھے کہ تم آگے بڑھو اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اس کے بعد یہ کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اب تک وہ بھی میں صرف گنوا رہا ہوں. پرسوں آپ کے علم میں ہے کہ مطالباتی کیمپ جو ہے اسی سلسلے میں چیرنگ کراس پر پنجاب اسمبلی کے سامنے جو ہے وہ لگایا گیا تھا. شام کو میری بھی مختصر سی گفتگو وہاں ہوئی تھی. پھر میں نے صدر صاحب کو بھی خط لکھا ہے، محمد رفیق تارڑ صاحب کو، کیونکہ میں نے انہیں امریکہ سے خط لکھا تھا، اس لیے کہ وہ صدارت پر جو فائز ہوئے ہیں وہ اس زمانے میں ہوئے جبکہ میں امریکہ میں تھا اپنے آپریشن کے سلسلے میں. جب یہ خبریں ملی تو بہرحال میں نے وہاں سے انہیں خط لکھا تھا اور انہیں وہ جملہ دہرایا تھا جو میں نے اس سے پہلے فاروق لغاری صاحب سے پہلی ملاقات میں کیا تھا، کہا تھا ان سے. اس لیے کہ وہ بھی اس سے پہلے میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے تو کچھ مراسم تھے. تو جب صدر بننے کے بعد پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آپ کو مبارکباد دوں صدر بننے پر یا آپ سے تعزیت کروں، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری، اللہ کے ہاں جتنا اونچا مقام کسی کا ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کی ذمہ داری جو ہے بڑی کٹھن ہوتی ہے، وہ مسئولیت ہے. یہی خط میں نے انہیں بھی لکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اب اگر اللہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا ہی دیا ہے، اور ظاہر بات ہے اس لیے پہنچا دیا کہ شریف فیملی کی آشیرواد نہیں بلکہ سرپرستی آپ کو حاصل ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. ورنہ تارڑ صاحب کیسے صدر پاکستان بن جاتے؟ تو اگر آپ ان سے کام کروائیے
آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لے۔ ہمارا ایک وفد بھی گیا تھا ان سے ملنے کے لیے، جس نے میرا یہ خط انہیں پڑھ کر بھی سنایا تھا، خط لے بھی دیا تھا۔ میں نے انہیں لکھا ہے کہ میں اپنی تمام جو بھی عذرات ہیں اس کے باوجود حاضر ہونے کو تیار، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ اس میں پیچیدگیاں ہیں دستور میں ترمیم جو ہے، اور اس میں ذرا مفصل گفتگو کی ضرورت ہے، تو میں کبھی لاہور آؤں گا تو مفصل ملاقات کروں گا۔ بارہ میں نے لکھا ہے کہ میں آنے کو تیار ہوں، آپ مجھے وقت دیجیے۔ پھر یہ کہ اب ہم نے وہ ندائے خلافت کا خصوصی شمارہ دوبارہ شائع کر دیا ہے۔ تو ہم نے پچھلے سال جب مہم شروع کی تھی تو ہم نے جو خصوصی شمارہ شائع کیا تھا، جس میں قرارداد مقاصد کا متن بھی ہے، جس میں پھر 22 نکات جو تھے اور 31 علماء کے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنا اتفاق جو ہے ان 22 نکات کے ضمن میں ثبت کیا تھا۔ پھر یہ کہ پاکستان میں دستور سازی کی تاریخ کن کن مرحلوں سے یہ گزری ہے دستور سازی ہمارے ہاں، پھر اس میں اسلامی دفعات کی آمد و رفت کس طریقے سے ہوئی ہے، کس نہج سے ہوئی ہے، کس ترتیب سے ہوئی ہے، سودی معیشت کے انسداد کے لیے کیا کیا کوششیں ہو چکی ہیں، کیا کیا کام ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لفظ بلفظ دستور میں ہم نے صرف ایک صفحہ ہے اس کا ہدایت خلافت کا، یہ چند ترامیم کر دی جائیں تو منافقت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ دستور خالص اسلامی دستور بن جائے گا۔ گویا کہ ریاست کی سطح پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا حق ادا ہو جائے گا اگر دستور میں یہ ترامیم ان کا پورا ٹیکسٹ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم نے دوبارہ شائع کیا ہے بڑے ہنگامی بنیادوں پر، یہاں پہ آج اس کا شمارہ آ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک کوشش کریں گے کہ 21 جون کو ہم جلسہ بھی کریں الحمراء میں، تاکہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا کیا دستوری ڈھانچہ ہے یہ لوگوں کے سامنے آئے۔ پہلے لکھے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بڑے دنوں میں اشکالات کیسے نافذ ہوگا، جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی تقریر کی تھی یہاں اسی جگہ پر۔ اب کوئی سمجھتا ہے فقہ تو موجود ہے بس نافذ کر دیجیے، کوئی ایک آرڈیننس ہوگا شاید نفاذ ہو جائے گا اور قاضی حضرات اور مفتی حضرات بیٹھے ہوں گے، وہ اپنی اپنی ثوابدید سے فیصلے کرتے رہے۔ یہ معاملہ کسی قبائلی معاشرے میں ہو سکتا ہے، پاکستان جیسے متمدن اور ترقی جو بھی کسی عام مسلمان ممالک میں تو یہ بھی ترقی یافتہ ملک شمار ہوگا، تو اس کے حوالے سے تو کوڈیفائڈ لا ضروری ہے کہ ہر جگہ مجسٹریٹ ہے یا جج ہے، اس کے سامنے قانون موجود ہے، اس کے دفعات کے حوالے سے وہ قراری آرزو کر رہے ہیں، انہیں کے حوالے سے فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ وہ کوڈیفیکیشن جدید جو ہے تدریجاً ہوتی جائے اور تنفیذ ہوتی جائے، یہ میں نے پچھلے اپنے خطاب میں تفصیل سے جو واضح کیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اصولی اعتبار سے نظام خلافت کہتے کسے، اسینشل اس کے مفہوم کیا، بنیادی مفہوم کیا ہے، آج سے 1400 برس قبل کا نظام خلافت کیا تھا، اس کے کون سے وہ فنڈامنٹلز ہیں جو لازماً ریٹین کرنے ہیں، برقرار رکھنے ہیں، اور اس کے اندر کیا اضافے ہیں کہ جو ہمیں جدید دور کے جو تقاضے ہیں، جیسے اسپیس کرافٹ ہے اور ایئر کرافٹ ہے۔ ایئر کرافٹ ایک پورا سلسلہ ہے مشینوں کا، وہ ایئر کرافٹ ایک شے تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسپیس کرافٹ ہے، اسی طرح اسٹیٹ کرافٹ ہے۔ یہ ریاست جو ہے آج کی، اس کے مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف جو ہے پلرس ہیں، ان میں آپس میں کیا ربط ہوتا ہے، کس طریقے سے کیا چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، ایگزیکٹو کے اوپر کیا پابندیاں کس طور سے ہوں گی، لیجسلیشن کس طور سے ہوگی، عدلیہ کا کیا رول ہوگا، یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی، اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئی ہیں، جو نوع انسانی کا تمدن ارتقا ہوا ہے، ان کو کیسے جوڑا جائے گا ان فنڈامنٹلز کے ساتھ کہ جو ہمیں خلافت راستہ چلے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ایک خطاب جو ہے مفصل میں اپنا رکھوں گا 21 جون کو۔ تو یہ چند کام تو ہمارے پیش نظر ہیں، بلکہ جیسا کہ میں اس کے بعد عرض کروں گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسجد خاص طور پر اس تحریک کے لیے ایک مرکز بنے، اس کے لیے ایک گڑھ بن جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے آپ جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، کتنے عرصے سے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے فرض کیجئے آپ نے یہ ہمت نہیں کی کہ بیعت کر لیں اور پورا جو نظم کے اندر آ جائے، لیکن میرے جو خیالات ہیں آپ کے سامنے جس تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، جو کم سے کم اس مطالبے میں تو آپ میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، اپنی قوتیں، اپنا ان کو سب کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسجد کم سے کم ایک بڑا مرکزی جو ہے سورس بن جائے، منبع بن جائے انسپریشن کا، کہ اس موضوع کے اوپر بات یہاں پر ہو اور یہیں سے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں ابھی عرض کر ہی دوں، اس مسجد میں پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے، یہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے کہ جہاں جو بھی بہرحال محلے میں رہتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔
اور یہاں جو لوگ آ جاتے ہیں جبکہ میری گفتگو شروع ہوتی ہے، کہاں ہوتے ہیں مساجد میں اتنے لوگ کسی تقریر کے شروع میں؟ نہیں ہوتے۔ تو یہاں لوگ آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، پھر پڑھا لکھا طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اور کسی بھی معاشرے میں مڈل کلاس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہاں جو لوگ آتے ہیں کہ پھر مراسم ہیں، روابط ہیں، تعلقات ہیں، انٹیلیجنسیا سے ہیں، مذہبی قیادتوں سے ہیں، مذہبی جماعتوں سے ہیں، لہذا یہ لوگ اگر اپنے حصے کا کچھ کام کرنا شروع کریں اور اس طبقے کے اندر اثر و نفوذ ہو، کانشیسنس بڑھتی چلی جائے مڈل کلاس کے اندر، ایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر، ایجوکیٹڈ ایلیٹ کے اندر، کہ خلافت کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہاں کا جو کانسلیٹ ہے، امریکن کانسلیٹ، اس کے پولیٹیکل سیکرٹری میرے پاس آئے تھے کہ یہ نظام خلافت جو بات آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ میں نے اسے بہت سادہ انداز میں جو بات بتائی تو وہ مطمئن ہو کر چلا گیا کہ یہ بات تو واقعی معقول ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ وہ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ میں انشاءاللہ اس تقریر میں جو میرا ارادہ ہے 21 تاریخ کو، آج 12 ہے، 12 کو ذرا الٹ دیجیے ان سے کو تو 21 ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اتوار کا دن ہوگا تو ہم یہ جلسہ بھی کریں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے خاص طور پر اس تحریک کے لیے ایک مرکز جو ہے وہ اس مسجد کو بھی بنا دیں۔ اس سے آگے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ کچھ اتفاق اس کو کہیں گے، عام جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حسن اتفاق، لیکن اصل میں ہمارے نزدیک اتفاقاً تو اس دنیا میں کوئی بات ہوتی نہیں، جو شے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہے، کتاب مبین میں پہلے سے موجود ہے، اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو ایک یہاں مذاکرہ کیا تھا غالباً عین اس دن جس دن دھماکہ ہو گیا ہے یا اس سے ایک دن پہلے، اسی دن ایک یہاں پر جو پریس کلب ہے لاہور پریس کلب، انہوں نے اپنے طور پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا تھا اس دھماکے کے بارے میں، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا صورتحال ہے۔ تو میں اگرچہ وہاں سیڑھیاں بھی اترنی پڑتی ہیں اور وہ میرے لیے ابھی ممنوع ہیں، لیکن میرے ساتھیوں نے کچھ خاص طور پر کہا کہ اس میں آپ کو ضرور جانا چاہیے، میں وہاں گیا تو میں نے وہاں پر گفتگو کی، اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں پچھلے اپنے خطاب میں، اور وہ اس خطاب کا خلاصہ جو ہے وہ اب تازہ بھی شمارہ ہے ندائے خلافت کا، اس میں آ گیا ہے۔ لیکن وہاں میں نے انجینئر سلیم اللہ خان صاحب کی جو گفتگو سنی اس سے میں متاثر ہوا۔ یہ جے یو پی کے ایک رہنما ہیں، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، تو انہوں نے جس طریقے سے اعداد و شمار کے حوالوں سے گفتگو کی تو میرے دل میں ان سے ملنے کی، ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے انہیں مدعو کیا اور وہ آ گئے، یہ ان کا کرم ہے ان کا کہ وہ تشریف لے آئے، رات ہی کی بات ہے یہ، وہ اور قاری عبدالحمید قادری صاحب دونوں تشریف لے آئے میرے پاس، اور تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ہماری نشست رہی۔ ان سے جو مجھے کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ جے یو پی نے جو کچھ کیا ہے اس معاملے میں، خاص طور پر اس دور میں جب کہ عبدالستار نیازی صاحب کو تھوڑے سے وقفے کے لیے وزیر بن گئے تھے، نواز شریف صاحب کی پچھلی جو وہ تھی غالباً دور حکومت کے عرصے میں، تو وزارت امور مذہبی ان کے پاس تھی۔ اس دوران میں انہوں نے کچھ کام کیے ہیں اور اس میں وہ کنسنسس نفاذ اسلام کے ضمن میں بھی بڑی کمپریہنسو رپورٹ اس وقت جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی۔ پھر اسی طریقے سے ملی یکجہتی اور مسلمانوں میں فرقے وارانہ جو تشدد ہے اس کو اور تلخی کو کم کرنے کے کیا ذرائع ہوں اس پر بھی تمام فرقوں کے سربراہ لوگوں کو جمع کر کے اس کے لیے بھی ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی۔ اسی طریقے سے امتداد سود کے ضمن میں بھی تو وہ رپورٹیں انہوں نے کہا تیار ہے، انہوں نے کنسنسس ہے، سب کے دستخط موجود ہیں۔ تو میں نے ان سے شکوہ کیا کہ پھر یہ آپ کی کوتاہی ہے، وہ پبلک میں کیوں نہیں آئی؟ اس کو پبلسائز کیا جانا چاہیے تھا، وہ عام لوگوں کے علم میں آتی چیزیں۔ عام لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ علماء سے اور دینی جماعتوں سے بھگ گئے، تو یہ لوگ جمع نہیں ہوتے، ان کی طرف سے کوئی اتفاق سے رائے نہیں آتا، اور یہ لوگ کیونکہ خود منقسم ہیں لہذا انہیں یہ سجتا ہی نہیں ہے ان کے منہ پر یہ مطالبہ کہ اسلام نافذ کرو۔ تو اس کا توڑ تو یہ ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو، جیسے میرے پاس تو وہ ایک ڈاکومنٹ جو ہے سن 1950 کا، اسے میں نے عام کیا، بار بار شائع کیا کہ یہ 31 علماء کا یہ 22 نکات کے اوپر اتفاق ہوا۔ یہ ہماری تاریخ کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ، اور اب وہ یہ اندازہ ہوا کہ وہ کسی تحریک کے لیے پر تول رہے، یعنی جو پہلے ایک الٹیمیٹم دیا تھا مولانا عبدالستار نیازی صاحب نے اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹم واپس بھی لے لیا، کچھ اس کی ایشورنسز ایسی آئی نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور صدر مملکت کی ضمانت آئی اس کی بنا پر انہوں نے وہ واپس لے لیا، اور ان کا تعاون جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ جاری ہے۔ اب غالباً وہ اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ رات کی اس تقریر کے بعد جو مایوسی کا پیر مجھ پر ہوا ہے، تاثر یقیناً ان پر بھی ہوگا
تو وہ کسی تحریک کا کوئی عزم رکھتے ہیں، یہ مجھے اندازہ ہوا ہے۔ آج شام ان کا ایک اجلاس ہے، مجھے بھی دعوت ہے، میں بھی اس میں حاضر ہوں گا، لیکن مجھے یہ خیال آیا ہے کہ واقعتاً بعض اعتبارات سے اگرچہ ہمارا دینی طبقہ عام طور پر جدید تعلیم یافتہ حلقوں میں کریڈیبلٹی جو ہے بہت حد تک کھو چکا ہے، ان کی وہ قدر اب نہیں ہے عام طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر جتنی کہ پہلے تھی، جتنے مؤثر تھے وہ اب نہیں ہے عام طور پر۔ لیکن بہرحال یہ کہ بعض پہلوؤں سے جب میں گننے بیٹھا تو مجھے 6 پہلو ایسے نظر آئے کہ واقعتاً اس تحریک کے لیے عبدالستار نیازی صاحب اگر واقعتاً کمر کس لیں اس بڑھاپے میں، اور اگرچہ وہ بوڑھے کتنے ہی ہوں، ان کا عزم جوان ہے اور کمر ان کی ٹیڑھی نہیں ہوئی ہے، کمر سیدھی ہے، اور ترا بھی ان کا اسی طرح بھی اونچا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ جو ہے کسی بھلے کام کے لیے ہی یہ تمام چیزیں برقرار رکھی ہیں۔ تو 6 باتیں میرے سامنے آئی کہ یہ اس کے اعتبار سے وہ واقعتاً ایک موضوع شخصیت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اس وقت جو بھی مذہبی قیادت اس ملک میں موجود ہے اس میں معمر ترین شخص تو وہی ہے، عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو بزرگ ہے وہ وہی ہے۔ پھر یہ کہ حال ہی میں نے کتاب پڑھی ہے تحریک پاکستان اور مشائخ اعظام، اس کتاب میں سب سے طویل چیپٹر جو ہے وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں ہے۔ میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ پیر صاحب 110 برس کی عمر میں انتقال انہوں نے فرمایا، یعنی 1841 میں پیدا ہونے والا شخص 1951 میں فوت ہوا، اور انہوں نے جس قدر کھل کر پاکستان کی اور تحریک مسلم لیگ کی اور پاکستان کی اور قائد اعظم کی جس قدر انہوں نے تائید کی ہے، اور ان کا حلقہ صرف پنجاب میں نہیں تھا بلکہ یہ کہ پورے ہندوستان میں تھا۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے انہیں خطاب دیا، امیر ملت ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن ان کے نوجوان ساتھیوں میں نام ہے مولانا عبدالستار نیازی کا، یہ اس وقت ان سے ان کے حلقے سے وابستہ تھے۔ پھر یہ کہ یہ تحریک پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں شریک تھے، اسلامیہ کالج میں اس زمانے میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان نوجوانوں نے جس وقت کام کیا ہے ان میں سے یہ بھی موجود ہے، یہ ان کے اندر انہوں نے ابلاً حصہ لیا ہے۔ ایک اور عجیب بات یاد آئی کہ یہ جب مولانا مودودی پڑھاتے تھے اسلامیہ کالج میں جو دینیات کا مضمون اور بلا تنخواہ پڑھاتے تھے، یہی ان کی شرط تھی تنخواہ میں کوئی نہیں لوں گا، لیکن ساتھ یہ کہ یہ بات بھی منوالی تھی کہ پھر میں جو بھی نصاب ہوگا خود معین کروں گا، جو میں پڑھانا چاہوں گا وہ پڑھاؤں گا، مجھ پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ تو کچھ عرصے وہ پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز رہے تھے اسلامیات کے اسلامیہ کالج لاہور، ظاہر بات ہے اس وقت تو ایک ہی تھا ریلوے روڈ والا، یہ جو دوسرا ہے یہ تو پاکستان بننے کے بعد بنا ہے، ان کے شاگردوں میں سے بھی ہیں یہ۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا جو بھی مسلک ہے وہ مسلک سواد اعظم کا ہے اس ملک کے اندر۔ مجھے رات جو بتایا انہوں نے تو وہ تو یہ ہے کہ شاید ایک جو ان کی سنی کانفرنس ہوئی تھی ملتان میں، اس میں کوئی ان کا کہنے کے مطابق تو 25-30 لاکھ افراد تھے، یہ BBC نے کہا تھا۔ بہرحال اس طرح کا معاملہ ہے، اور سب سے آگے جو بات میرے علم میں آئی وہ یہ کہ جو رول پلے کیا تھا قرارداد مقاصد کے ضمن میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ اس بنا پر رول پلے کر لیا تھا کہ وہ مسلم لیگ میں تھے، مسلم لیگ کے ساتھ تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہی رول اب اس دستور کے اندر سے منافقت کو ختم کر کے اور پاکستان کی معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کر کے جو قدم اٹھانا ہمارے پیش نظر ہے اس میں وہی رول پلے کر سکتے ہیں عبدالستار نیازی صاحب، جو کہ بہرحال وہ نواز شریف صاحب کے جو اتحادی ہیں ان میں شامل ہیں، ان کے ساتھیوں میں شامل ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک مشابہت اس پہلو سے قائم ہو جاتی ہے کہ جو رول پلے کیا تھا اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ رول یہ اس وقت پلے کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے بہرحال وہ آگے بڑھیں، ہم ساتھ دیں گے، ہم دعوت دیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن جو بات کہنے کی تھی وہ یہ ہے کہ اس وقت اب اصل کام کرنے کا دینی جماعتوں کے لیے، مذہبی جماعتوں کے لیے یہ ہے، سیاسی مطالبات اور کوئی ان کے رخ ہو تو علیحدہ علیحدہ جو چاہے رکھ لیں، لیکن کوئی ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جس پر سوائے ان 2 باتوں کی کوئی تیسری بات نہیں۔ ایک تو یہ کہ دستور کے اندر سے جو بھی چور دروازے ہیں اسلامی دستور کو غیر مؤثر بنانے والے ان کو ختم کیا جائے، ترمیم کی جائے، اور نمبر 2 یہ کہ سودی معیشت کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں جمع ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔